کشمیر میں آرٹیکل 370 کی بحالی، چین نے بھارت کے خلاف اب تک کا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کشمیر کی آزادی بھی چین کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ مودی سرکار کا تختہ الٹنے کی تیاری کر لی گئی۔ ایسی شخصیت نے چین کے حوالے سے انکشاف کر دیا کہ انتہا پسند مودی سرکار نے انڈر گراؤنڈ ہونے کی تیاری کر لی۔ چین LAC پر جو کچھ بھی کر رہا ہے آرٹیکل 370 کی بحالی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بھارت کے سب سے بڑے دشمن نے چین سے مدد مانگ لی۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ چین نے جوہری معاہدے کی حمایت کر کے ایران کو ہلا شیری دے دی۔ مشرق وسطیٰ میں ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ آل سعود کے پسینے چھوٹ گئے۔ عربوں کی بادشاہت کا خاتمہ یقینی ہو گیا۔ بزدل انتہا پسند بھارت نے کشمیر میں ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ طالبان نے امریکی صدارتی انتخابات میں کس کی حمایت کر دی کہ پوری دنیا میں ہلچل مچ کر رہ گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، مودی سرکار جو کہ اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے چاروں طرف سے ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، ایک اور جھٹکا دینے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چین آرٹیکل 370 کو بحال کروا کے مقبوضہ کشمیر کی غصب کی گئی حیثیت کو دوبارہ بحال کروائے گا۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے مودی سرکار کے 5 اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے اور بھارتی یونین قرار دینے کے اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اور دیگر کشمیری رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا اور پوری وادی کو عملاً قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ چین نے مقبوضہ جموں و کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی کو تسلیم نہیں کیا اور امید ہے کہ چین کی مدد سے نہ صرف آرٹیکل بحال ہو جائے گا بلکہ مودی حکومت کو کشمیر کی تقسیم اور بھارتی یونین علاقے قرار دینے کا اقدام بھی منسوخ کرنا پڑے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ چین جو کچھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں کر رہا ہے وہ سب آرٹیکل 370 کی وجہ سے ہے، کیونکہ چین نے لداخ پر بھارتی حکومت کا تازہ موقف اور جبری تسلط کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ مودی حکومت کا 5 اگست 2019 کو جو کچھ کیا وہ چین کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے چیئرمین فاروق عبداللہ بھارت نواز رہنما سمجھے جاتے ہیں اور 1982 سے 1984 کے دوران کٹ پتلی وزیر اعلیٰ رہے اور اب بھی وہ لوک سبھا کے رکن ہیں۔ تاہم 5 اگست 2019 کے سیاہ اقدام کے بعد مودی حکومت نے فاروق عبداللہ کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے، جس کے بعد 2 روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر کے علاقے رام باغ میں داخلی و خارجی راستوں کو بند کر کے قابض بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی لی، جس کے دوران خواتین کو ہراساں اور بزرگوں بچوں کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اس طرح 2 روز میں بھارتی فوج کی جارحیت میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ضلع کپواڑہ کے علاقے ولاگام کے فوجی اڈے میں بھارتی فوج کے اہلکار شسترا سیما بال نے سرکاری رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پست ہمتی اور ذہنی دباؤ کے باعث 2007 سے تاحال خودکشی اور آپسی جھگڑوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 477 ہو گئی ہے۔ ناظرین، چین نے عالمی جوہری معاہدے 2015 میں ایران کی حمایت جاری رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں تناؤ کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے فورم کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق چین کے شہر ٹینگ چونگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مشرق وسطیٰ میں تناؤ کو ختم کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مساوی شراکت کے ساتھ کثیر الجہتی فورم کا مطالبہ کیا جو بات چیت کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ کرے گا اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرے گا۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے 2015 میں عالمی قوتوں کے ساتھ طے پانے والے عالمی جوہری معاہدے کی پاسداری کے عزم کا اعادہ کیا، جس پر چینی وزیر خارجہ نے جوہری معاہدے پر چین کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کی توثیق کی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکہ کی جانب سے یک طرفہ طور پر عالمی جوہری معاہدے سے دستبرداری کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو معاہدے کے دیگر رکن ممالک کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے تھا۔ اپنی
اپنی ضد یا انا کی تسکین کی خاطر عالمی امن کو تہوبالا کرنے سے گریز کرنا مناسب عمل نہیں۔ دوستو، ایک اور خبر کے مطابق افغان طالبان نے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ کامیاب ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ امریکی نیوز چینل CBC نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ٹرمپ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جیت جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے امریکیوں سے کیے گئے سارے بڑے وعدے پورے کیے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں رہ گئی ہوں، تاہم ٹرمپ نے سبھی بڑے وعدے پورے کیے ہیں، اس لیے امکان ہے کہ امریکی عوام جو ماضی میں فریب کھاتے رہے ہیں ایک بار پھر ٹرمپ پر اعتماد کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے حال ہی میں صدر ٹرمپ کے وائرس میں مبتلا ہونے پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی۔ CBS نیوز کے مطابق ایک اور سینئر طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ انتخابات میں کامیاب ہو کر افغانستان سے فوجی انخلا مکمل کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں دسمبر میں کرسمس تک افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا عندیہ دیا تھا اور طالبان کی جانب سے بھی اس بیان کا خیر مقدم کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ٹرمپ کی انتخابی مہم کے انچارج ٹم مرٹاف نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ ہر ممکن طریقے سے امریکی مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ایران افغان امن عمل میں دخل اندازی نہ کرے۔ ایران کی جانب سے افغان امن مذاکرات میں امریکی کردار پر سوال اٹھانے کے بعد طالبان نے بیان جاری کیا ہے کہ ایران افغان مذاکرات کے حوالے سے مشورے دینے سے گریز کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات پر بات کرتے ہوئے انہیں امریکہ کے لیے تاریخی اسکینڈل قرار دیا تھا۔ ان کے مطابق 19 سال قبل امریکہ نے افغانستان پر طالبان سے جنگ کے نام پر قبضہ کیا تھا، جبکہ اب امریکہ اسی گروپ سے مذاکرات کرنے کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے اپنی پشتو زبان کی ویب سائٹ پر جاری کیے جانے والے اس بیان میں کہا گیا کہ ایرانی حکومت کے ترجمان نے ایران کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے جو مشورہ دیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طالبان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مذاکرات میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن بیان میں کہا گیا کہ ہمسایہ ممالک کو کابل حکومت کے لہجے میں بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ افغان جانتے ہیں کہ مذاکرات کیسے کرنے ہیں اور وہ آئین اور مذاکرات کے اصولوں سے واقف ہیں۔ طالبان کے بیان میں مزید کہا گیا کہ اقلیت، اکثریت، زبان، شریعت، قوانین، مذاکراتی طریقہ کار اور باقی تمام مسائل افغانوں کے آپسی معاملات ہیں۔ ہمسایہ ممالک کو ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے جو بظاہر تعاون کے عکاس ہیں، لیکن یہ اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے مترادف ہیں۔ ناظرین، گزشتہ 2 دہائیوں میں طالبان اور ایران کے درمیان رابطہ قائم رہا ہے اور طالبان وفد نے کئی بار تہران کا دورہ بھی کیا ہے۔ جون میں ایران کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد ابراہیم تہرانین فرد نے طالبان کے مذاکراتی وفد کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات بھی کی تھی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان گران حواد نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت افغان امن عمل کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کو سراہتی ہے، لیکن افغان حکومت کے سابقہ مشیر طارق فرہادی کے مطابق ایران افغان امن عمل کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ فرہادی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے دوران دونوں اطراف آئین پر بھی بات کریں گے۔ در حقیقت افغان نیشنل ریکنسیلیشن کونسل کے چیئرمین عبداللہ بھی اس امکان کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مذاکرات تمام افغانیوں بشمول طالبان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ پرامن طور پر آگے بڑھ سکیں۔ ایران کی جانب سے ایسے بیانات افغان امن عمل میں غیر ضروری مداخلت ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور افغانستان کا مستقبل کیا ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کو ان مذاکرات میں کلیدی حیثیت حاصل ہے اور دنیا اب بھی پاکستان ہی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔